اقرأوا القرآن لكتاب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البروج ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سے پہلے 26 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 27ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. 22 آیات ہیں. اور اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی اس صورت کا نام تھا سورۃ الانشقاق، اور وہاں پر ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ سورہ انشقاق میں قیامت کا بیان ہے. اور اس سے پہلے جو صورت گزری مطففین اس میں بھی قیامت کا ہی بیان تھا، وہ آپ وہاں پہ سمجھ چکے ہیں پڑھ کر. پھر اس سے پہلے جو صورت تھی سورۃ الانفطار اس میں بھی قیامت کا بیان تھا. اور اس سے قبل جو صورت تھی اس صورت کا نام تھا سورہ تکویر، اس میں بھی قیامت کا بیان تھا. تو یہ قیامت قیامت قیامت، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قیامت آئے گی اور وہ دن برحق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں عذاب دیا. کیسے پتہ چلا ہمیں یہ پتہ چلا قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی برحق کتاب ہے، آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی قرآن مجید سے. وہ کافر کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ انہوں نے قیامت کو نہ مانا، اور قیامت کا پتہ چلا ہمیں قرآن سے. تو اب اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کا انکار کیا، قرآن سے منہ موڑا جس انداز میں بھی ہو، تو ان کو اللہ نے دنیا میں کیسے سزائیں دی، ان سزاؤں سے متعلق ایک سزا کا بیان ہے. ایک خاص واقعہ ہے جس کی یہاں پر اجمالی طور پر مختصراً جس کو ذکر کیا ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ مذکور ہے. تو خیر اس صورت میں اس کا بیان بھی ہوگا، قرآن کی عظمت کا بیان بھی ہوگا، اور مومنوں کا اور کافروں کا دونوں کا انجام اس کا بیان بھی ہوگا. کچھ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی مہربانی والی صفات، غفور ہے، ودود ہے، اور مجید ہے، فعال لما یرید ہے. اسی طرح اللہ کی غضب والی صفات، غصے والی صفات، کہ اللہ سخت قسم کی پکڑ کرنے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، اس طرح کی صفات کا بیان اس صورت میں ہوگا. تو ابتدا ہوئی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے آسمان کی. کون سا آسمان؟ ساتویں آسمان کی ایک صفت بھی ذکر کی ہے کہ وہ آسمان کے جو برجوں والا ہے. تو اس لیے اس سورت کو سورۃ البروج کہتے ہیں. بروج برج کی جمع ہے نا.
تو برج کا اب کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ تو اس بروج کی وجہ سے، لفظ بروج کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البروج رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ برج ان ستاروں کو کہتے ہیں کہ جو ستارے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، سر کی آنکھوں سے جو ستارے نظر آئیں آسمان میں، ایسے ستاروں کو برج کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ برج سے مراد قلعے ہیں، آسمان کے اندر بھی قلعے ہیں، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ پاک بروج کا جو مطلب ہے، بروج کا جو لفظ ہے وہ قلعوں کے معنی میں استعمال کیا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو خیر بروج قلعوں کو بھی کہتے ہیں۔ بس آسمان ہے، اس کے اندر جس طرح اس کی شان کے مناسب قلعے ہیں تو وہاں پر ہوں گے۔ خیر تو بروج ستاروں کو بھی کہتے ہیں، بڑے ستارے، اور بروج قلعوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو آسمان کی قسم کہ جو برجوں والا ہے، اور اس کا ایک مطلب برج کا رستوں والا ہے۔ سبل، سبیل رستے کو کہتے ہیں، سبل بہت سارے رستے، تو قسم ہے اس آسمان کی کہ جو رستوں والا ہے، برجوں والا ہے، رستوں والا ہے۔ تو آسمان میں رستے ہیں نا، آسمان کا دروازہ بھی ہے، وہ باتیں انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، وَمَشْهُود، اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ شاہد و مشہود، اس سے کیا مراد ہے؟ تفاسیر میں اس سے متعلق بہت ساری آراء ہیں۔ دراصل یہ جو شاہد ہے، شاہد کا مطلب ہے حاضر ہونے والا، شاہد حاضر ہونے والا، اور مشہود کا مطلب ہے اپنا ذاتی مطلب کہ جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ شاہد کا مطلب حاضر ہونے والا، خود حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ تو اس سے متعلق اب تفاسیر میں بہت ساری آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد انسان ہے، اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد گواہ ہے، گواہ، گواہی دینے والا، گواہ، اور مشہود سے مراد وہ ہے کہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ تو اس لیے ہم نے ترجمہ بھی یہ کیا کہ قسم ہے گواہی دینے والے کی، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، یعنی جس کے بارے میں گواہی دی جائے گی، یا قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ تو اس سے مفسرین نے یہ مطلب نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ رسول اللہ گواہی دینے والے ہیں، کس کے حق میں؟ اپنی امتیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو خیر وشاہد و مشہود، قسم ہے گواہ کی، اور ومشہود جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مار ہو اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں پر، گڑھا کھودنے والوں پر۔ یہ ہے وہ خاص واقعہ کہ جس کا ذکر ان آیات بینات میں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے ملک یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا یوسف، اور جس کا لقب تھا ذونواس۔ ذونواس لقب تھا اور اس کا اپنا نام تھا یوسف۔ یہ بادشاہ وہاں پر حکمرانی کرتا تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی حکومت میں ایک کاہن تھا جو کہ عمر کے اعتبار سے بوڑھا تھا۔ وہ غیب کی خبریں دیتا تھا، کاہن غیب کی خبریں دینے والا۔ تو یہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے تھا، تو وہ غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو بوڑھا تھا، اور اس قدر بوڑھا تھا کہ اس کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ تو یہ بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا دو جس کو میں اپنا یہ علم منتقل کر دوں، علم سکھا دوں، کہ مجھ سے علم سیکھے
اور پھر آگے جا کر تمہاری حکومت میں تمہاری مدد کرے، تمہاری معاونت کرے، تاکہ تمہارا یہ جو بازار حکومت ہے یہ چلتا رہے، یہ کام چلتا رہے۔ تو اس نے بڑی تلاش کی، بہت تلاش کے بعد ایک لڑکا اسے ملا، بڑا ذہین فتین لڑکا۔ تو اس لڑکے کو اس نے اس جادوگر اور اس کاہن کے پاس چھوڑ دیا جو تعلیم حاصل کرتا تھا اس سے۔ تو لڑکا روزانہ وہاں جاتا، اس کاہن کے پاس، اس جادوگر کے پاس سیکھ کے پھر جاتا پھر آتا۔ تو رستے میں اسے ایک آدمی ملا، رستہ تھا نا، جاتے ہوئے آتے جاتے ہوئے رستہ تھا، رستے میں ایک شخص اسے ملا، وہ راہب تھا۔ راہب یہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ وہ توحید کی دعوت دیتا تھا، بچہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، اس کی تعلیم بھی لیتا، اور یہ جو رستے میں بابا بیٹھا ہوتا تھا، راہب بیٹھا ہوتا تھا، عالم بیٹھا ہوتا تھا، اس کے درس میں بھی شرکت کرتا۔ تو یہ جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا، توحید بیان کرتا، تو لڑکا دونوں باتوں میں تقابل کرتا کہ وہ تو الگ چیز کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ الگ چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس راہب کی باتیں اس لڑکے کے دل پر اثر انداز ہونے لگی اور اس سے متاثر ہوا، اس قدر متاثر ہوا کہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا اور اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا کسی پر، ایک مرتبہ یہ اپنی روٹین کے مطابق دوبارہ وہاں جا رہا تھا، اس کے پاس جادوگر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھتا کیا ہے کہ رستے میں ایک شیر کھڑا ہے کہ سارے لوگوں کا رستہ اس شیر نے بند کر دیا ہے، اور شیر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیتا، لوگوں کے اوپر اس کی ہیبت ہے، جلال ہے۔ تو اس لڑکے نے وہاں پر یہ کہا کہ یا اللہ، اگر اس راہب کا دین ٹھیک ہے، اس کی دعوت ٹھیک ہے، تو شیر کو یہاں سے ہٹا دے، دور کر دے۔ اگر جادوگر کی تعلیم ٹھیک ہے، اس کا سبق ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہاں سے نہ ہٹانا۔ ایسا ہوا کہ شیر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور رستہ صاف ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس لڑکے کے کچھ پڑھنے سے، دم کرنے سے شیر ہٹ گیا، تو وہ لڑکا بڑا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہوا کہ ہر جگہ اس کے چرچے ہونے لگے۔ تو اس علاقے میں ایک شخص تھا جو مادرزاد نابینا تھا، پیدائشی طور پر نابینا تھا۔ وہ نابینا اس لڑکی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس دم سے، اس درود سے، اس سبق سے، کہ جس سبق سے تم نے شیر کو رستے سے ہٹا دیا، اس موذی جانور کو رستے سے ہٹا دیا، اگر تم اس دم کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے میری بینائی لوٹا دو، میری نظر لوٹا دو، تو میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں گا۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے بڑے پیسے کی آفر کی، اسے لالچ دی، اتنے اتنے پیسے دوں گا، اتنے اتنے خزانے دوں گا۔ لڑکے نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، شرط ایک رکھتا ہوں، اس شرط پر تم اگر عمل کرو گے تو بس میں تم پر وہ دم ڈال دوں گا، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شرط کیا ہے کہ میں تم پر دم ڈالوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کرنا ہے، جس دین پر میں ہوں، جس رب کو میں رب مانتا ہوں اس کو رب ماننا ہے، بادشاہ کو تم نے رب نہیں ماننا۔ تو وہ اس کی بات پر آمادہ ہو گیا۔ لڑکے نے اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ، وہ راہب جس کی تعلیم دیتا ہے اور جو وحدانیت آپ کی بیان کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، اے وہ اللہ، اس شخص کی بینائی لٹا دے۔ تو اللہ نے اس شخص کی بینائی کو لٹا دیا، اس لڑکے کے اس واسطے کی وجہ سے، اس دم کی وجہ سے اور اس سبق کی وجہ سے۔ جب یہ ہوا، اب بات اور زیادہ مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہوئی کہ بادشاہ کو پتہ چل گئی۔ وہ بادشاہ کہ جو بڑا ظالم تھا، جب اسے پتہ چلا تو اس نے اس راہب کو بھی بلایا جو رستے میں بیٹھا تعلیم دیتا تھا، عالم، اس کو بھی بلایا، اور اس نابینے کو کہ جو پہلے نابینا تھا بینا ہو چکا ہے، اب نظر آتا ہے، اس کو بھی بلایا، دونوں کو بلایا اور اپنے دربار میں قتل کر دیا۔ لڑکے کو کچھ نہ کہا۔ لڑکے کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے۔ جب ان دونوں کو قتل کر دیا، پھر کچھ لوگ اس لڑکے کے ساتھ بھیجے کہ اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا دو اور پہاڑ پہ کھڑا کر کے اس کو نیچے گرا دو تاکہ یہ مر جائے، اوپر سے پتھر بھی پھینک دو تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ لوگ اس لڑکے کو لے کر وہاں پہ گئے اور پہاڑ پہ کھڑا کیا۔ لڑکے نے دوبارہ وہی واسطہ دیا، وہی سبق پڑھا۔ جب وہ سبق پڑھا تو پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا،
لرزہ طاری ہوا۔ تو زلزلے کے آنے کی وجہ سے جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ نیچے گرے اور مر گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا لڑکا تو پھر بچ گیا ہے، یہ لوگ مر گئے، تو اس نے ایک اور چال چلی کہ اس لڑکے کو اب کشتی میں بٹھایا جائے۔ کشتی میں بٹھایا اور ساتھ اور لوگ بھی گئے۔ جب کشتی میں بٹھایا گیا تو کشتی ڈوب گئی، لڑکا بچ گیا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان، کیا کروں، ڈوبتا نہیں ہے، گرانے سے گرتا نہیں ہے، مارنے سے مرتا نہیں ہے، کیا کیا جائے اس لڑکے کے ساتھ؟ لڑکا کہنے لگا بادشاہ سے کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے، میری جان کا دشمن ہے، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مارو گے اور میں کیسے مروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ضرور، ہم تو اس دن کے متلاشی ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ تو مرے گا، کہ میری حکومت ذرا ٹھیک ٹھاک پھر دوبارہ سے روانہ ہو جائے اور چلنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے مروں گا کہ تو بہت سارے لوگوں کو جمع کرے گا، لوگوں کا جمع غفیر ہو، اس دوران تو مجھے کھڑا کرے اور مجھے سولی پہ لٹکا دے لوگوں کے سامنے، لیکن ساتھ کچھ کلمے پڑھنے پڑیں گے۔ وہ کلمے کیا ہیں کہ تو یہ کہے گا کہ میں اس اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں جو اللہ اس لڑکے کا اللہ ہے، جو اس لڑکے کا رب ہے، اس رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سارے لوگ جمع ہوئے، بس میدان سج گیا، یہ لڑکا بھی آیا، بادشاہ بھی آیا۔ بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور تیر کو یوں کھینچا اور کہا کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام کی برکت سے اس لڑکے کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور تیر پھینکا۔ جیسے ہی تیر پھینکا اور اس لڑکے کی کن پٹی کے اوپر لگا اور وہیں پر وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جب یہ لڑکا شہید ہوا تو بہت سارے لوگ جمع تھے، لاکھوں کا اجتماع تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تو جب اس اجتماع نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اس لڑکے کے رب کے نام کا واسطہ دے کر تیر چلایا اور یہ لڑکا قتل ہو گیا، اور اس سے پہلے یہ لڑکا مرنے کا اور قتل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تو وہ سارا مجمع یکدم مسلمان ہو گیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو رب اس لڑکے کا رب ہے جو اب شہید ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو یہ دیکھنا اس کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث بنا۔ اس نے حکم دیا کہ لوگوں کو ہلنے نہیں دینا، ارد گرد اس سارے میدان کے ارد گرد، اس پورے شہر کے ارد گرد خندق کھود دی گئی، گڑھا کھود دیا گیا اور اس کے اندر آگ ڈال دی گئی۔ تو کہا کہ اب کس نے ایمان لایا ہے، کیونکہ لوگ ایمان لا چکے تھے، تو ایمان کی لذت اور حلاوت جو محسوس کر دے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، جو ایمان کا کہتا اس کو اس گڑھے میں پھینک دیتے، اس گڑھے میں پھینک دیتے، اس گڑھے میں پھینک دیتے۔ اور آخر میں وہ بادشاہ یہ جو تھا اوپر بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ جو ہم نوائز کے تھے تماشا کر رہے تھے، آخر میں آگ اتنی تیز ہوئی کہ بادشاہ کے جو گارڈز وغیرہ تھے، ہم نوا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ مشورہ دینے والے مشیر وزیر جتنے بھی تھے وہ بھی جل گئے، اور بادشاہ بھاگ کے نکل گیا، بھاگ کے نکلا آگ سے۔ تو آگ سامنے ایک سمندر تھا، سمندر میں اس نے چھلانگ لگائی، کودا سمندر میں، اور وہیں پر وہ بادشاہ غرق ہو گیا۔ تفاسیر میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، یہاں تک تو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، سیرت ابن اسحاق میں اس سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ وہاں پر ایک بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات، اور ساری باتیں انہیں چھوڑیں، ایک بات لکھی ہے کہ جب وہ لوگ آگ میں کود رہے تھے تو اس دوران ایک عورت تھی، اس عورت کی چھاتی کے ساتھ، سینے کے ساتھ ایک بچہ کہ جو شیر خوار تھا، دودھ پینے والا بچہ، وہ بھی اس عورت کے ساتھ تھا۔ تو وہ عورت ایمان تو لا چکی تھی، اپنے بارے میں نہیں ڈرتی تھی، بچے کے بارے میں، میرے بچے، اس بچے کا کیا قصور ہے، تو یہ بچے سمیت چھوڑ بھی نہیں سکتی اور بچے سمیت کود بھی نہیں سکتی، کیا کروں، بڑی پریشان تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور بعض تفاسیر میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ عورت گھبراتی، قریب آتی، گھبرا کے پیچھے چلی جاتی، پھر قریب آتی، پھر گھبرا کے اس خیال کی وجہ سے پیچھے چلی جاتی، اتنے سے اس نومولود بچے نے، اس شیر خوار بچے نے، دودھ پینے والے بچے نے آواز دی اپنی زبان سے گویا ہوا، کہنے لگا یا امی، اے میری ماں، اے میری ماں، اے میری ماں، اصبری، صبر کرو، انکی علی الحق، بے شک تو حق پر ہے، آگ میں کود جا، تیرے کودنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا،
تو ایمان جو لا چکی ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، ہم ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس کر چکے ہیں، کودنا تمہارا کام ہے، اس آگ کو گلے گلزار بنانا اس رب کا کام ہے جس کی ذات پر ہم ایمان لائے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات وہاں پہ لکھے ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت ساری تفاسیر میں کتابوں میں لکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ قتل اصحاب الاخدود، تو یہ وہی واقعہ ہے جو اجمالی طور پر یہاں پہ ذکر ہے، اور جو تفصیلی واقعہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مار ہو، قتل ہو اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کون ہیں؟ وہ خندقیں کھودنے والے کافر، وہ ذو نواز، وہ یوسف نامی بادشاہ۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر اللہ کی مار ہو، ذات الوقود، کہ جو بہت بڑے ایندھن والی تھی، بڑی سخت آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جل رہے ہیں اور بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر اور بادشاہ کے ساتھی بیٹھے تماشا کر رہے ہیں۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے۔ ایمان والے جل رہے تھے اور یہ نظارہ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اللہ فرماتے وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ کون اللہ؟ العزیز، کہ جو زوراور ہے، غالب ہے، الحمید، اور قابل تعریف ہے۔ ان کا یہ جرم تھا، اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ اللہ کہ جس پر وہ ایمان لائے تھے، پھر اس ایمان کی پاداش میں جن کو جلا دیا گیا، وہ اللہ لہو ملک السماوات، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اللہ فرماتے ہیں یقین جانو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، فتنوا، فتنے کا نشانہ بنایا، آزمائش کا نشانہ بنایا، ظلم کا نشانہ بنایا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے جلنے کا عذاب، یعنی جلا دینے والی آگ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ تفاسیر میں یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کتنا سخی اور فیاض ہے، کتنا مہربان ہے کہ ایک طرف انسان، پھر انسانوں کی ذریت ان کے سامنے جلائے۔ باپ اگر جلتا ہے تو بیٹا دیکھتا ہے، بیٹا جلتا ہے تو باپ دیکھتا ہے، اور یہ بیٹھے تماشا کرتے ہیں اور نظارہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے، اس کا فضل اتنا زیادہ ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اگر توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اتنے ظالم کے لیے بھی اللہ کا اتنا حوصلہ، اتنا صبر کہ کسی کو آگ میں جلائے اور پھر بھی وہ اس انتظار میں ہو کہ کیا پتہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، اس لیے ہم نے ان کو دوزخ میں ڈالا، عذاب دیا ان کو آگ کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو جنت مل جائے۔ ان بطش ربک لشدید، ہاں شیشے کے دو رخ ہیں، اللہ مہربان بھی ہے، کرم بھی کرتا ہے، فضل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری، اس صورت میں اللہ کی 6 صفات ذکر ہیں، 6 صفات۔ ایک صفت ہے ودود، کہ اللہ پاک محبت کرنے والا ہے۔ دوسری صفت ہے حمید، یعنی تعریفوں کے قابل ہے۔ اور تیسری صفت ہے اللہ کی غفور، بخشنے والا بھی ہے، ذو العرش المجید، بزرگی والا بھی ہے، فعال لما یرید۔ یہ اللہ کی 5 صفات ہیں جو نرمی والی صفتیں ہیں۔ لیکن ایک سختی والی صفت اللہ کی ذکر ہے کہ اللہ ذو البطش الشدید، وہ بہت سخت قسم کی پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی مہربانی کے سہارے بیٹھے رہو اور توبہ میں تاخیر کرتے رہو، لیٹ ہوتے رہو کہ یار ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہوا تو پھر توبہ کر لوں گا، ابھی سونے دو یار، بعد میں اٹھ کے اشراق کے ساتھ صبح کی نماز قضا کر لیں گے، وطر چھوڑ دو یار، فرض تو نہیں ہے نا، واجب ہیں، چھوڑ دو وطر، سنتیں کس نے پڑھی؟ سنت ہیں، پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو گناہ ہے۔
تو جہاں پر اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے، تو وہیں پر اللہ کی مہربانیوں سے فائدہ نہ اٹھانے والے اور اللہ کی اس کرم نوازی کا غلط مطلب لینے والوں کے لیے سخت قسم کی پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ کی سخت پکڑ کیسے لوگوں کے لیے ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اس لیے کہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، ویعید، اور وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، وہو الغفور، اور وہ بخشنے والا ہے، غفور بخشنے والا، الودود، اور محبت کرنے والا ہے انسان سے۔ جس قدر اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، انسان اللہ سے اس قدر محبت نہیں کرتا۔ اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے انسان سے، جلنے دیتا ہی نہیں انسان کو جہنم کے رستے سے دور بھگاتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ دیکھیں جگہ جگہ پر یہ سائن بورڈ لگا ہے، اللہ کہتے ہیں خیال کرو، خبردار خبردار، اس طرف جہنم ہے، اس طرف جہنم ہے، اس طرف جہنم ہے، یہ میری ناراضگی کا رستہ ہے، شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ میرا رستہ ہے، ٹھیک ٹھاک رستہ ہے، یہاں آؤ، میں مہربانی کروں گا، فضل کروں گا، تم پر اپنی عنایات کروں گا، تم پر اپنی کرم نوازی کروں گا۔ دونوں رستے اللہ بتاتا ہے۔ ودود، اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ محبت کرنے والا ہے تو شاید اللہ کے ساتھ کوئی اور محبت کرنے والا ہے نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی عظمت دیکھو، ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے۔ عرش بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی مخلوقات میں سے، عرش کا مالک ہے۔ عرش میں نے آپ سے کل عرض کر دیا تھا کہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اتنی بڑی کرسی کا مالک، ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، المجید، اور وہ بزرگی والا ہے، کسی کو اس کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ خود قابل تعریف ہے، اس کے کارنامے ایسے ہیں کہ دیکھنا والا خود کہتا ہے سبحان اللہ، تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، تیرے کام ہی بڑے عجیب ہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو کچھ چاہے تو کر گزرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے دعاؤں میں یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی تعریف کرتے تھے تو اللہ کی تعریف میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا فعال لما ترید، یا فعال لما ترید۔ یہ وہ ذات کہ جو ہر کچھ کرنے پر قادر ہے، کسی کی پرواہ اور کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں رکھتی، اے وہ ذات ذو العرش المجید، فعال لما یرید۔ تو خیر، فعال لما یرید، جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس ان لشکر والوں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکر والوں کی خبر۔ کیا ہوا؟ سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ کے پاس جو بادشاہت ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کا غلبہ اور اقتدار ہے، وہ تو ان کے پاس نہیں تھا نا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود بھی کافر لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ سن کے پھر بھی حق کا انکار کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ کا قرآن ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، ان جھٹلانے والوں سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر قرآن یہ جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے نا، اللہ کے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ تو وہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذل بطش شدید، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، بڑی شدید پکڑ۔ تو کس کی؟ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ یعنی قرآن مجید، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت ودود ہے، غفور ہے، مجید ہے، فعال لما یرید ہے، تو اسی طرح اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت کلام، وہ یہ قرآن مجید۔ تو جو آدمی قرآن کو جھٹلاتا ہے، قرآن کو پیٹھ دکھاتا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی اور یاری نہیں کرتا اور سب کے ساتھ دوستی اور یاری کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ہے
بطش شدید، سخت قسم کی پکڑ کرنے والا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو عظمت والا ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن کہاں پر ہے؟ یہ لوح محفوظ پر ہے۔ تو لوح محفوظ سے پھر بیت العزت پر بڑی ہی اہتمام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ نازل ہوا، اور پھر لوح بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک 23 سال کے ایک طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ تک پہنچا۔ پھر رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ ہے کہ آج میں اور آپ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس قرآن کی بہاروں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائیں، یا اللہ اس قرآن کے درس کی برکت سے ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائیں، یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفا نصیب فرمائیں، یا اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات نصیب فرمائیں، یا اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرمائیں، یا اللہ قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائیں، اسلام والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیں، ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔